آپ آج یہاں کھڑے ہیں، اٹس ٹوڈے، اور یہ ایک کل ہے جو فیوچر ہے ہمارا، اور یہاں پر پرپز پڑا ہوا. اچھا کیپ ان یور مائنڈ، جو اصل میں پرپز ہوتا ہے نا وہ کوئی منزل نہیں ہوتی، کوئی اینڈ منزل نہیں ہوتی اس میں کہ ہم کہیں یہ اچیو کر لیا ہے تو وہ پرپز تھا. وہ تو ایک دنیاوی پرپز ہو سکتا، گاڑی بنا لیا، گھر بنا لیا، چیزیں لے لی ہیں. اصل میں پرپز، یہ جملہ بڑا اہم ہے، پرپز ٹریک کا نام ہے، رستہ. اگر آپ صحیح رستے پہ ہیں تو ایک پرپز ہے، اس کے ریزلٹ خود ہی آ جاتے ہیں. ہمارے ریلیجن میں اہدنا الصراط المستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا. یہ جو سیدھی راہ ہم مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں رستہ اگر صحیح مل گیا تو منزل خود ہی مل جائے گی. زندگی میں صحیح رستہ صحیح منزل سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ منزل obvious ہے. زیادہ تر کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے منزل ڈیفائن کر لی ہوتی ہے، رستہ ڈیفائن نہیں کیا ہوتا. میں مثال دیتا ہوں. فرض کریں کسی نے 100 روپیہ کمانا ہے، یہ مستقبل ہے، فرض کرتے ہیں 100 روپے، اور وہ یہاں کھڑا ہے. اب ایک اس کا رستہ ہے جو پازیٹو وے ہے، وہ یہاں سے یہ جا رہا ہے، اس کو حلال کا رستہ کہہ لیں. لیکن وہ اگر یہ غلط رستہ، ایک مائنس رستہ اپنا کے اس کو اچیو کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہو جاتا ہے. دونوں کا رزلٹ ایک ہے، رزلٹ نہیں مانگا اللہ نے. آپ سے طریقہ کار پوچھا گیا. ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم رزلٹ کے چکر میں، اس لیے ساری کئیوں نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں لیکن اس میں نیت ٹھیک نہیں ہوتی. ہم نے ساری باتیں کی ہوتی، اس میں نیت ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ آپ سے مانگتا ہے نیت اور کوشش، دو چیزیں. آپ کی نیت کلیئر ہونی چاہیے اور پوری کوشش ہونی چاہیے. آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے، you can follow it that. Two things. One is your purity of your intention, heart. اللہ دل کے سودے کرتا ہے. اور دوسری چیز کیا؟ پوری ایفرٹ. اس کے بعد کیا ہے؟ نتیجہ، اس پہ چھوڑ دو. ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ نتیجے دینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. میں آپ کو یہ امتحانوں، سال کے امتحان یا دفتر کے ریزلٹس کی بات نہیں کر رہا، وہ چھوٹی چیزیں، اس میں یہ رولز نہیں اپلائی ہوں گے. میں لائف کی بات کر رہا ہوں. لائف اس سے بہت بڑی چیز ہے. آپ کے کام سے، آپ کے دفتر سے، سب چیزوں سے زیادہ بڑی چیز کیا؟ لائف. لائف کے لیے سمپل پرنسپل ہے، دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک اچھی نیت ہے اور دوسری پوری کوشش. اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. یاد رکھیے گا، جب آپ اچھا رستہ لیں گے اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کے خیال میں اگر آپ نے اچھا رستہ لیا، اس کیسے پتہ لگے گا واقعی اچھا رستہ؟ لوگ کیا ہوں گے جی؟ جڑتے جائیں گے. اور جی سر لوگ خلاف ہوتے جائیں گے. یہ بات ٹھیک ہے. کیپ اٹ ان یور مائنڈ. اس پہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا، یہ جو سٹیج ہے نا، یہ اس کے بعد کی سٹیج تھی. آپ نے جلدی کر دی. یہ دیکھیں، پہلے لوگ ڈینائی کریں. دنیا کے ہر بڑے انسان کو پہلے ڈینائی کیا. ہر بڑے انسان کو جس نے کنٹریبیوٹ کیا اس کا مذاق اڑایا گیا. ہر بڑے انسان کے کیا میمز ہوتے ہیں وہ بنائے گئے. اس ٹائم پہ میمز، اب یہ ٹرم آئی ہے نا میمز. اس ٹائم پہ بھی کیا تھے؟ طنز، مذاق، جملے کسے گئے. اگر یہ میں کہوں تو آسان ہوگا، اس زمانے میں جملے کسنا تھا. آج کیا سوشل میڈیا پہ جائیں. یعنی فرسٹ تھنگ از دیٹ، پہلے تو ڈینائی، پھر دوسرا کیا؟ مذاق اڑایا گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی روڑے اٹکائے گئے. اچھا، روڑے اٹکانے میں دو طرح کے کام ہوئے. یا تو پروپیگنڈاز کیے گئے. پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو سچ نہیں ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور پینٹ کیا جا رہا ہے یہی سچ ہے. یا فزیکلی لڑائی کرنی پڑی. یہ سارے ہرڈل ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ دنیا کی ہر کامیابی کی کہانی میں اس کے بعد لوگ ساتھ ملنا شروع ہو گئے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اتنی دنیا ساتھ مل گئی کہ وہ ساری کی ساری سکسیس سٹوری بن گئی. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ایسا جو کچھ میں نے بتایا نہ ہو تو کامیابی کا مزہ نہیں آتا. جسٹ امیجن اے مووی، ادھر سے ہیرو آیا، ادھر سے ہیروئن آئی، یہ شادی ہوگی، فلم ختم. کہاں گیا ولن؟ کہاں گیا لڑکی کا باپ جس کو منوانا ہے؟ کہاں گیا جناب؟ سارے اگر ہے ہی نہیں، اگر ہرڈلز نہیں ہیں، مسئلے نہیں ہیں، مشکلیں نہیں ہیں تو 3 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ ایموشنل سین بھی آئیں گے. ایسی ہے نا سر، یہ جو مووی ہے یہی لائف ہے. اس زندگی میں سب کچھ آپ کو فیس کرنا پڑا. اس میں بڑے بڑے اچھے دن ہیں، اس میں بڑے بڑے مشکل دن ہیں.
تو آپ سب چیزوں کو گزارتے ہوئے آخرکار کہاں پہنچتے ہیں؟ کسی مقام تک. اب یہ یاد رکھیے گا اس رستے میں اگر ہرڈل آئے تو کیا کرنا ہے. یہ سب کا ملتا جلتا کوشچن یہ بھی تھا. سوسائٹی، لوگ، مخالفت، یعنی وہ اینڈ جو ہونا ہے اس پہ تو بعد میں جائیں گے. یہاں جو ہرڈلز کی بارش ہو گئی ہے، یہاں جو ہرڈلز آنے لگ پڑے اس کا کیا کریں. سنیے گا بڑے دھیان سے. دنیا کے ہر ریلیجن نے اس کو کیا کہا ہے؟ اس کو کہا ہے صبر. اس کے نام مختلف ہو سکتے ہیں. اس کا انگلش میں نام کیا ہوگا جی؟ پیشنس. اس کا اور بھی نام ہو سکتے ہیں. اگر ہم باقی ریلیجن بک سے نکالیں تو چیز اس کے نام کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ صبر ہے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے ہمارے ریلیجن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے پڑھا ہے تو بتا رہا ہوں. اس کو کہا گیا ڈھال ہے. اگر لڑائی ہو رہی ہو نا، تلوار چلانے والا تلوار اور آپ کو مارتا تو آپ کے ہاتھ میں اگر ڈھال ہے تو کیا کرے گی؟ سیو کر لے. جو پروٹیکٹر. اب فائٹ کرنے کے لیے وہ ڈھال کا ہونا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے نا. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آگے کرو. کئی جگہ پہ آپ تلوار نہیں آگے کرتے لیکن اس کے ذریعے بچتے ہو. ایسی ہے نا. ہمارے ریلیجن میں کہا کہ یہ ڈھال ہے. مشکلات سے بارش ہو رہی ہے، اس سے بچنے کی یہ چیز کیا ہے؟ اور کتنی بار ریلیجیس بک میں آیا؟ 103 ٹائم، 103 دفعہ آیا صبر کر، صبر کر، صبر کر، صبر کر. کیا آیا؟ صبر کرو گے وہ ساتھ ہے. گارنٹی اگر صبر کر رہے ہو وہ ساتھ ہے. پھر کیا آ رہا ہے؟ جو صبر کر رہے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں. بشارتیں میں کیا ہوتا ہے جی؟ خوشخبری ہے، انعامات. اور آ رہا ہے وہ ساتھ ہے، اور ہے جی اجر بڑا ہے، اور ہے جی تمہیں تو طاقت مل جائے گی. سارا کچھ ہے. صبر. صبر کا مطلب ہمیں صبر نہیں پتا اصل میں کیا ہے. ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر صبر نہیں ہوتا. صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے مشکلات کو فیس کرتے ہوئے پوری امید رکھنا کہ اچھے دن آئیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر کو رونا دھونا بنا لیتے ہیں. صبر کا پھل میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا صبر کی نشانی یہ آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، اس کو گلا نہیں بننے دیتے، اس کو لوگوں کے رجسٹرڈ میں نوٹ نہیں کرواتے، اس کے رجسٹر میں نوٹ کرواتے. جب آپ اپنے صبر کو دوسروں کے رجسٹرڈ میں سیو کرتے ہو وہ صبر نہیں ہے. یار تمہیں نہیں پتا میں نے کتنی محنت کی، یار تمہیں نہیں پتا میں نے کتنی تکلیف بڑھی، تمہیں نہیں پتا میں کتنا، تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا ہوا. یہ کوئی بات ہے کرنے میں؟ یہ صبر نہیں ہے. جب آپ نے اپنی تکلیف کو ساتھ رکھ کے اوپر دیکھا اور کہا کہ مالک تجھے پتا ہے میں آج کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، یہ صبر ہے. پھر آپ کہہ رہے ہو مالک یہ تکلیف میں دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے پتا ہے تیرا وعدہ ہے جو اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں ان کو صبر کی وجہ سے پھل میٹھا ملتا ہے، ان کو مل جاتا ہے. سو یہ یہاں پر بیسٹ پروٹیکشن آپ کی کیا ہے؟ سب سے بیسٹ پروٹیکشن کیا ہے؟ صبر. تو صبر کرتے ہوئے آپ نے چلتے چلے جانا. آخرکار کیا ہوگا؟ آپ کسی جگہ پہ مقام پہ پہنچیں گے ضرور. سو ٹریک ٹھیک ہونا چاہیے، اور ٹریک ٹھیک ہونے کی نشانی ہے مخالفت ہوگی. وہ اس کی پرائس ہے، بغیر پرائس پے کیے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ترقی کرنے کے لیے وہ پرائس پے کرنا بہت ضروری ہے. ٹریک ٹھیک رکھتے ہوئے چلتے چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے.